خواجہ آصف کے مقابلے میں ہم نے گزشتہ 2 انتخابات میں عثمان ڈار کا انٹرویو کیا، لیکن آج ان کی جگہ ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان ڈار کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ابھی چند روز پہلے ہی عثمان کی امی ریحانہ بی بی ان کا ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا اور وہ ویڈیو کلپ دیکھ کر سب کو بہت تکلیف ہوئی۔ پاکستان میں مائیں کہا جاتا ہے کہ سب کی سانجھی ہیں، تو ماؤں کا احترام بھی سارے مل کر ہی کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ گھر کے اندر موجود کسی خاتون کے ساتھ اس کی بے حرمتی کی جائے یا تہذیب سے ہٹ کے کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے ندامت سے سب کے ساتھ جھک جائیں۔ تو ریحانہ بی بی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ پہلے تو انتخابی میدان میں اترنے کا خیال کیسے آیا؟ میں تو ایک گھریلو خاتون ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو کبھی جناح بھی نہیں، ان لوگوں سے پوچھ لو۔ میرا دین سے تعلق ہے، سامنے وہ میرا گھر ہے جہاں درس ہوتا ہے، ہماری ٹیم درس دیتی ہے، میں لوگوں کو دین کا سبق دیتی ہوں۔ آپ بھی درس دیتی ہیں؟ ہاں دیتی ہوں میں درس، میں نے قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، ریسرچ کیا نبی کی صورتوں کو، اللہ کے احکامات کو، میں انہی کی اطاعت کرتی ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یقین جانے میں اس کے قابل نہیں تھی، مگر میری وہ چیزیں نہیں، جو دیا اسی کا ہے۔ الیکشن میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں ایک گھریلو خاتون، میرا سیاست میں کوئی تعلق نہیں، میں کبھی ادھر جناح بھی نہیں آئی، میں درس دیتی ہوں، میرا قرآن اور حدیث سے تعلق ہے، 40 سال ہو گئے ہیں میں دین کے راستے پر۔ مگر جو 9 مئی کو واقعہ ہوا، میرے بال گھسیٹے گئے، میرے پاس ذوب کوک مجھے کیا گیا، ان کی آنکھوں میں خون تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مار بھی دیں نا آج تو کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا۔ میری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اولین درجہ دیا۔ میں عورت گھر کی 4 دیواری کی زینت ہوتی ہے، انہوں نے میرے گریبان ہاتھ ڈالا۔ کیا وہ آنے والے مسلمان نہیں تھے؟ میں مسلمان ہی ہوں، یہ میرا پاکستان ہے، کیوں؟ میں کوئی سیاست میں ہوں، میں کوئی 9 مئی میں تھی، میں کبھی جلسوں میں مجھے کسی نے دیکھا، کبھی جلوسوں میں دیکھا۔ مجھے اپنے گھر سے لگاؤ تھا، مجھے اپنے گھر سے پیار ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو، میں کبھی ادھر بھی نہیں آئی۔ اب کیوں الیکشن میں؟ اب میں الیکشن میں اس لیے آیا ہوں کہ کیا میرے اللہ کا حکم نہیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، کھڑے ہو جاؤ؟ میرے گھر سے آوازیں اٹھی، میری عزت پر ہاتھ جو ڈالا گیا، چند دن ہوئے، باہر سے آوازیں آنے لگی میرے شہر سیالکوٹ میں نے نوٹس لے لیا۔ ہر شہری کو رائٹ ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، مگر میرا یہ شعبہ نہیں۔ جب 9 مئی کو واقعہ ہوا تو خواجہ آصف مجھے بہن بولتا ہے، تو کیا بہنوں والا کردار ادا کیا؟ یہ وہی ڈی پی او ہے، سال سے بیٹھا ہوا ہے حسن، جس نے الیکشنوں میں میرے بیٹوں کو جیل میں ڈالا، اور مریم نواز نے کہا ویل ڈن حسن، شاباش۔ کس بات کی شاباش دی گئی؟ کیوں سال سے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ خواجہ آصف اسی سے سب کچھ کروا رہا ہے۔ اب میں نے جب دیکھا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، مجھ پہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا، میں یہ سوال کرتی ہوں، میں عدالت بھی جاؤں گی، میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گی، مجھے ابھی انصاف نہیں ملا۔ میں نے پوچھنا ہے کہ 70 سالہ آپ کی ماں کو جیڑی گھر کی زینت ہو، جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہ، اس کے جب گریبان کو ہاتھ ڈالا جائے گا تو بیٹے آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ کیوں ڈالا گیا؟ اچھا، اس حلقے سے عثمان بڑا تگڑا امیدوار تھا خواجہ آصف کے مقابلے میں۔ گزشتہ انتخابات میں بھی بڑے تھوڑے مارجن سے خواجہ صاحب جیتے تھے، لیکن مقابلہ اچھا ٹھیک ٹھاک تگڑا مقابلہ تھا۔ آپ سوچتی ہیں کہ آپ ویسے ہی مقابلہ کر سکیں گے جیسا عثمان مقابلہ کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ نے مجھے جواب دینا۔ میرا بیٹا 2 دفعہ جیتا ہوا تھا، مشہور زمانہ کی کال آ گئی، کیا کسی کی جیت کو ہار میں بدل دیا؟ کیا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں کیوں ایسے؟ یہ ظلم نہیں، یہ زیادتی نہیں۔ میرے قرآن میں آیا کہ اگر کسی کا رائٹ چھین کر کسی دوسرے کو دیا جائے، اس سے بڑا گناہ ہوئی۔ اچھا، اس علاقے کے اندر عثمان تو آگے آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کے مسائل حل کروں گا۔ آپ ایک گھریلو خاتون ہیں، اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کیسے جائیں گی گھر گھر لوگوں کے مسائل حل کریں؟ میری بات یاد رکھیں کہ سیالکوٹ میں 70% ووٹ عمران خان کے۔ سچ میں بتا رہی ہوں آپ کو، جھوٹ میں کبھی نہیں بولوں گی۔ میرے قرآن میں درس نہیں دیا کہ میں جھوٹ بولوں، میں خود لوگوں کو یہی درس دے رہی ہوں کہ جھوٹ مت بولیں۔ 70% عمران خان کا ووٹ ہے، 20% لوگوں کا ووٹ ہے۔ جب سروے ہوا ہے تو لوگوں نے اوپر دیکھ لیں، آپ چلیں میرے ساتھ چلیں، میں تھوڑی دیر ادھر لے جاتی ہوں، عوام آپ کو بتا دے گی کہ ووٹ کس کا ہے۔ جانا چاہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے مختلف لوگوں سے ریئیکشن لیے ہیں اس شہر کے اندر، مختلف علاقوں سے۔ مقابلہ تگڑا ہے دونوں کا، لیکن اب ڈپینڈ یہ کرے گا کہ الیکشن والے دن ووٹ پڑتا کس کو ہے۔ ووٹ تو اسی کا ہوتا ہے جس کو الیکشن والے دن بکسے سے نکلتا ہے، وہ نکلے گا آپ کے لیے۔ نہ ہوا
اپنے اداروں کا یا کسی چیز کا یہ لا ڈلانا نہ ہوا تو صاف شاف انتخابات ہوئے تو انشاءاللہ تعالی جیت حق اور سچ کی ہو. اگر لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں تو ایک تو مقابلے والی فضا ہے، عثمان کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ ماں ہیں، ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کو اس کا بھی غصہ ہے، علاقے کے لیے کیا کریں گے؟ علاقے کے لیے میرے بیٹے نے بہت سارے کام کیے ہیں. آپ یہاں سے گزر کے آئے ہیں، کیا یہ خواجہ آصف کے منصوبے ہیں؟ عثمان ڈار کے منصوبے ہیں، انہی پہ کھڑا ہو کر یہ کام کروا رہا ہے. میں مشہور لے کے جاؤں گی اپنی جماعت کا. اگر مجھے انہوں نے ٹکٹ دیا میں الیکشن لڑوں گی. میں نے کھلا میدان نہیں چھوڑنا خواجہ آصف کے لیے. اگر میں نے کھلا میدان چھوڑ دیا تو خواجہ آصف کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ظلم کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ میں نے اسی لیے اسٹینڈ ہوں کہ کسی ماں کے گرے بہان میں ہاتھ نہ ڈالا جائے. اگر مجھے انصاف مل جاتا، خواجہ آصف اپنے بھائیوں والا کردار ادا کرتا، ڈی پی او کو ڈسپینڈ کرتا، پولیس کو معطل کرتا، میرے گھر آتا، پھر میں دیکھتی تھی اسے میں کیا عزت بخشتی ہوں. آج یہ مقام نہ ہوتا. اگر عثمان دوبارہ پکڑا جاتا ہے پھر کیا کریں گے؟ میں اس کو بات سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ ہے، انہوں نے پوچھا جب وہ اندر ملنے گئے تو انہوں نے پوچھا اونٹنی کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ توکل چھوڑ دی. میں نے بھی اپنے بیٹوں کو اللہ توکل چھوڑا ہوا ہے. جو چیز اس کی سپرد کر دی جائے وہ حفاظت کرتا ہے. ہماری طرف سے نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے، آپ اچھے سے میدان میں اتریں، اچھا مقابلہ کریں تو نتائج جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوں گے وہی ہوں گے. آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاکستان کی جو بہتری ہے صاف اور شفاف انتخابات ہے. اگر یہ نہ ہوئے تو میرے پاکستان کا اللہ حافظ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا الیکشن آگے چلے، آپ کا الیکشن آگے دور سے چلے، آئے ہیں جی. آپ کا الیکشن کا مرحلہ آگے چلے، پھر کوشش کریں گے دوبارہ آپ کی کوریج کریں. نہیں انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے آپ کو زندگی دے اور ہمیشہ صحت کاملہ میں رکھے. میں آپ کی خود مشکور ہوں، آپ نے میرے لیے اتنی تکلیف کی اور آپ میرا انٹرویو لینے آئے. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو صحت والی زندگی عطا کرے. بہت شکریہ.